الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال الله تبارك وتعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان وقال النبي صلى الله عليه وسلم اوصيكم بتقوى الله او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بزرگ و دوستوں، اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ قرآن کے جس کے اندر ذرہ برابر شک و شبہ نہیں، اور آگے فرمایا ھدی للمتقین، کہ قرآن متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ اب متقی کس کو کہتے ہیں؟ تو متقی ہر اس شخص کو کہتے ہیں جو اللہ کے بتلائے ہوئے احکام کو پابندی کے ساتھ بجا لاوے، اور اللہ نے جن کاموں سے روکا ہے، جو کام کرنے کا منع کیا ہے، ان کاموں سے رک جائے تو اس کو متقی کہتے ہیں۔ ایک مرتبہ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے امیر المؤمنین، کیا آپ کا گزر کبھی ایسے راستے سے ہوا ہے جو بہت تنگ ہو اور جس کے دونوں طرف کانٹے دار جھاڑیاں ہوں؟ تو امیر المؤمنین نے کہا جی میرا ایسے راستے سے گزر ہوا ہے۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جب آپ اس راستے سے گزرتے ہو تو اس راستے کو کیسے پار کرتے ہو؟ تو حضرت امیر المؤمنین نے فرمایا کہ جب میں اس راستے سے گزرتا ہوں تو میں اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیتا ہوں اور میں اپنے آپ کو بہت احتیاط کے ساتھ سنبھال کر اس راستے کو پار کرتا ہوں۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بس اسی کا نام تقویٰ ہے، کیونکہ دنیا کا راستہ بھی کانٹوں بھرا ہے کہ کہیں تو بد نظری کے مواقع ہیں، کہیں تو گانوں کی آواز ہماری کانوں سے ٹکرا رہی ہے، کہیں تو کفر کے کانٹے ہیں اور کہیں شرک و نفاق کے کانٹے ہیں۔ تو ان تمام سے بچ کر دنیا کی زندگی کو پورا کرنا یہی تقویٰ ہے۔ جب بارش ہوتی ہے تو راستے میں کیچڑ ہو جاتا ہے، اور جب ہم اس راستے سے گزرتے ہیں تو ہم اپنے کپڑوں کو اونچا کر لیتے ہیں کہ کہیں یہ کیچڑ ہمارے کپڑوں کو نہ لگ جاوے۔ بس اسی کا نام تقویٰ ہے کہ دنیا کے اندر بھی کبھی ہمیں حرام مال سے واسطہ پڑتا ہے، کہیں تو ہمیں جھوٹ بولنے سے واسطہ پڑتا ہے، تو ان تمام خطرات سے اور ان تمام گناہوں سے بچ کر دنیا کی زندگی کو پار کرنا یہی تقویٰ ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے تقویٰ کے 3 درجات بیان فرمائے ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ انسان کفر و شرک سے بچے، اور یہ تقویٰ کا درجہ سب سے ادنا درجہ ہے، اور یہ تقویٰ کا درجہ ہر مسلمان پر فرض ہے، ہر انسان پر فرض ہے۔ اور تقوی کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ جس طرح انسان کفر اور شرک سے بچتا ہے، اسی طرح چھوٹے اور بڑے گناہوں سے بھی بچے۔ اب جو شخص جتنا گناہوں سے بچے گا وہ اتنا ہی بڑا پرہیزگار ہوگا۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر ایک نوجوان تھا جو بہت بڑا عبادت گزار تھا اور بڑا خوبصورت تھا۔ اس زمانے کی ایک عورت اس نوجوان پر فدا ہو جاتی ہے اور اس کے عاشق بن جاتی ہے، اور ہمیشہ اس نوجوان کو اپنی جال کے اندر پھنسانے کی کوشش کرتی ہے۔ بہت کوشش کے بعد وہ نوجوان بھی اس کی جال میں آ کر اس کے گھر میں آ جاتا ہے، اور وہ نوجوان بھی گناہ کا ارادہ کر لیتا ہے۔ لیکن اللہ کی شان دیکھیے، اس نوجوان کو قرآن کریم کی آیت یاد آ جاتی ہے ان الذین اتقوا اذا مس طائف من الشیطان تذکروا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو متقی ہیں، جب ان کو شیطان کی طرف سے کوئی خطرہ محسوس ہوتا ہے تو وہ فوراً اللہ کے ذکر کے اندر لگ جاتے ہیں۔ جب قرآن کریم کی آیت اس نوجوان کو یاد آتی ہے تو نوجوان کی حقیقی آنکھیں کھلتی ہیں، اور وہ نوجوان گناہ کا ارادہ ترک کر دیتا ہے، اور اس نوجوان پر اللہ کے خوف اور خشیت کا اتنا غلبہ طاری ہو جاتا ہے کہ وہ اس آیت کو پڑھتے پڑھتے بے ہوش ہو جاتا ہے۔ جب اس کو ہوش آتا ہے تو بار بار اس آیت کریمہ کو پڑھتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس آیت کریمہ کو پڑھتے پڑھتے اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ جب اس واقعے کا پتہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چلتا ہے تو اس نوجوان کی قبر پر تشریف لے جاتے ہیں، اور دعائے مغفرت کے بعد
اس نوجوان کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، اے نوجوان، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو شخص اللہ سے ڈر گیا تو اللہ تعالیٰ اس کو 2 جنت عطا فرماتے ہیں۔ تو وہاں موجود تھے، وہ کہتے ہیں کہ اس قبر سے آواز آئی، اے عمر، اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 جنت عطا فرما دی ہیں۔ میرے دوستوں، تقویٰ کا تیسرا درجہ یہ ہے کہ انسان اپنے اللہ کے بتلائے ہوئے احکام پر عمل کرے اور جن کاموں سے روکا ہے ان سے رک جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ منکرات اور مشتبہات کہ جو شک و شبہ والے کام ہیں ان تمام کاموں سے رک جائے اور اپنے باطن کو غیر اللہ میں مشغول نہ ہونے دے۔ حدیث میں آتا ہے کہ کوئی بندہ اس وقت تک حقیقی متقی نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ مباح کام کو گناہ کے اندر پڑنے کی وجہ سے نہ چھوڑ دے۔ صحابہ کے اندر یہ صفت موجود تھی کہ صحابہ کرام مباح کام بھی گناہ کے خطرات کی وجہ سے چھوڑ دیتے تھے۔ کہ ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں سفر میں گئے ہوئے تھے، اور وہ سفر ایسا تھا کہ وہ ٹیلوں پر سے واپس آ رہے تھے۔ تو ٹیلوں سے جیسے ہی سفر سے واپس آ رہے تھے، وہاں اس کے ارد گرد عیسائی لوگوں کے گھر تھے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ٹیلے سے نیچے اتر رہے تھے، تو ایک عیسائی عورت غسل کر کے آ کر اپنے گھر کے صحن کے اندر اپنے بالوں کو سکھا رہی ہوتی ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اچانک کی نظر اس عورت پر پڑ جاتی ہے۔ تو جیسے ہی نظر پڑتی ہے، حضرت عبداللہ بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی نظر کو فوراً ہٹا لیتے ہیں۔ حالانکہ پہلی نظر معاف ہے، اس کی وجہ سے گناہ نہیں ہوتا ہے، لیکن صحابی کے اندر اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر اتنا تھا کہ وہ صحابی اپنے دل کے اندر کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسلمہ تو ہلاک ہو گیا، عبداللہ تو ہلاک ہو گیا، ان ناپاک آنکھوں کو لے کر حضور کا دیدار نہیں کر سکتا، اب اس ناپاک جسم کو مسجد نبوی کے اندر نہیں داخل کر سکتا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں آنے کے بجائے اس ٹیلے پر رہ جاتے ہیں، اور رات ہوتی تو رات کو اٹھتے اور اللہ کے سامنے اپنے گناہ کی معافی مانگتے کہ اللہ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو چکا، اور وہ بہت روتے اور گڑ گڑاتے، بہت دن اس ٹیلے پر رہتے ہیں۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر صحابہ کو پوچھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر سے واپس آئے کہ نہیں؟ تو صحابہ کہتے ہیں کہ نہیں آئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 صحابہ کو حضرت عبداللہ بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلاش کرنے کے لیے بھیجتے ہیں۔ وہ دونوں صحابی جاتے ہیں بستی کے اندر، لوگوں کو پوچھتے ہیں کیا یہاں کوئی آدمی آیا تھا؟ تو لوگ کہتے ہیں نہیں آیا، لیکن جب رات ہوتی ہے تو اس ٹیلے سے رونے کی آواز آتی ہے، تو دونوں صحابی وہاں رہ جاتے ہیں۔ جب رات ہوتی ہے تو حضرت عبداللہ بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے سامنے اپنے گناہ کی توبہ کرتے ہیں اور معافی مانگتے ہیں۔ تو اس رونے کی آواز کو سنتے سنتے وہ دونوں صحابی حضرت عبداللہ بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ جاتے ہیں، اور دونوں صحابی میں سے ایک صحابی حضرت عبداللہ بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑتا ہے اور کہتا ہے عبداللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بلا رہے ہیں۔ تو فوراً حضرت عبداللہ بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ تم اپنا ہاتھ ہٹا لو، یہ جسم تو اب ناپاک ہو چکا ہے، یہ جسم مسجد نبوی کے اندر داخل ہونے کے قابل نہیں رہا، یہ آنکھیں حضور کا دیدار نہیں کر سکتی، یہ تو عبداللہ ہلاک ہو چکا ہے۔ تو بہت اصرار کے بعد وہ صحابی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارا نام لے کر تمہیں بلایا ہے۔ تو پھر عبداللہ بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کیا حضور نے میرا نام لیا ہے؟ تو وہ صحابی کہتے ہیں ہاں تمہارا نام لیا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن وہ ایک شرط کرتے ہیں کہ تم مجھے مسجد نبوی میں اس وقت داخل کرنا جب حضور نے نماز کی نیت باندھ لی ہو۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ پھر وہ دونوں صحابی حضرت عبداللہ بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر مسجد نبوی میں پہنچتے ہیں، اور مسجد نبوی میں اس وقت داخل کرتے ہیں جب حضور نے نماز کی نیت باندھ لی ہوتی ہے، اور حضرت عبداللہ بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اور وہ دونوں صحابی آگے چلے جاتے ہیں۔ جب نماز پوری جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرات شروع کرتے ہیں تو قرات کی آواز جیسے ہی حضرت عبداللہ بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں پڑتی ہے، وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ جب نماز پوری ہو جاتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں صحابہ سے پوچھتے ہیں کہ کیا عبداللہ بن مسلمہ آئے کہ نہیں؟ تو وہ دونوں صحابی کہتے ہیں ہاں آئے ہیں، لیکن آخری صف میں بے ہوش پڑے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن مسلمہ کے پاس پہنچتے ہیں
اور ان کا سر اپنی ران پر رکھتے ہیں اور پھر پانی چھڑکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوش میں آتے ہیں۔ جیسے ہی ہوش میں آتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسلمہ کہتے ہیں کہ حضور اپنی مبارک ران سے اس ناپاک سر کو ہٹا دو۔ اب پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سمجھاتے ہیں کہ اللہ نے تمہارے گناہ کو معاف کر دیا ہے۔ پھر حضرت عبداللہ بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر پر جاتے ہیں اور اپنے بیوی بچوں کو نصیحت کرتے ہیں۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ ان کا اللہ کا اتنا ڈر تھا، اتنا خوف تھا کہ اس خوف کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں اور وہ ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ان کا جنازہ نکلتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھتے ہیں یہ کس کا جنازہ ہے؟ تو صحابی کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرا صحابی ایک چھوٹا سا گناہ بھی برداشت نہیں کر سکا۔ میرے دوستو، صحابہ بھی ہماری طرح ایک انسان تھے، لیکن ان کے اندر اللہ کا اتنا خوف تھا، اتنا ڈر تھا، حالانکہ وہ گناہ نہیں تھا پھر بھی ان کو اتنا ڈر تھا کہ ہم سے گناہ ہو چکا ہے۔ میرے دوستو، اگر اس تقویٰ کو ہماری زندگیوں کے اندر بھی داخل کرنا ہے تو اس تقویٰ کو ہم اپنی زندگیوں کے اندر کس طرح داخل کریں؟ تو اس کا آسان نسخہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر متقیوں کی جو صفات بیان کی ہیں ان صفات کو اپنی زندگیوں کے اندر لانے کی کوشش کریں۔ 24 گھنٹے ہر لمحہ ہمارے دل و دماغ کے اندر اس بات کا استحضار رہنا چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، مجھے اپنی زندگی کے ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ کا حساب اللہ تعالیٰ کو دینا ہے۔ اگر یہ استحضار ہوگا، چاہے ہم مسجد حرام میں بیت اللہ کے سامنے ہو یا گھر کے اندر بیوی بچوں کے ساتھ ہوں گے، بازار کے اندر گراہکوں کے ساتھ ہوں گے یا چوپال کے اندر اپنے دوستوں کے ساتھ ہوں گے، اگر اس بات کا استحضار ہے تو چاہے ہم دارالحدیث کے اندر دارالحدیث کی مسند پر بیٹھ کر بخاری شریف پڑھا رہے ہوں گے یا کسی یونیورسٹی کے اندر حساب کی تعلیم دے رہے ہوں گے، اگر اس بات کا استحضار ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے اپنی زندگی کا حساب دینا ہے، تو ہم بھی تقوی کے اعلیٰ معیار پر پہنچ سکتے ہیں۔ اس تقوی کو اپنے اندر زندگیوں کے اندر پیدا کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں اللہ کی معرفت اپنے دلوں کے اندر بٹھانی ہے، اور اللہ کی معرفت کے لیے سب سے پہلے ہم نے اپنے ایمان کو مضبوط بنانا ہے اور اپنے یقین کو مضبوط بنانا ہے۔ تو ایمان کو مضبوط بنانے کے لیے ہمارے سامنے مروجہ طریقہ یہ دعوت التبلیغ کا ہے کہ ہم اللہ کے راستے کے اندر نکل کر اللہ کی وحدانیت کو، اللہ کی قدرت کے اندر غور کریں گے، لوگوں کو اللہ کی قدرت سمجھائیں گے تو ہمارا ایمان بھی بنے گا